بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ اہل ایمان کا ذکر گزر چکا، اب ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اب اللہ رب العزت کفار کا یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے انہیں چاہے تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، بڑا عذاب ہے۔ ان الذین کفروا، حدیث مبارکہ ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جب یہ آیت کریمہ اتری نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، قیل یا رسول اللہ ان نقرأ من القرآن فنرجو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت قرآن سے امید رکھتے ہیں، یعنی قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے گا، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ٹھیک ہے نا، عذاب الہی سے بچیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں، ہؤلاء اہل النار، یہ جہنمی ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو کفر کرتے ہیں۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ حق کو چھپانا، ستر الحق کی، حق کا چھپانا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ اور چھپانا اس اعتبار سے ہے کہ یوں نہیں ہے کہ چھپانے والا جانتا نہیں کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے، سامنے والے کو معلوم بھی ہے کہ ہم غلط ہیں، اور سامنے والا جانتا ہے کہ جو حق بیانی ہو رہی ہے وہ حق بیانی ہے، لیکن ایک ہٹ درمی ہے، ایک انانیت ہے، ایک ضد ہے، اس ضد کی وجہ سے وہ اس حق کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کفر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ہم اہل النار، وہ جہنمی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، لسنا ہم یا رسول اللہ، ہم تو اے اللہ کے رسول ان میں سے نہیں ہیں۔ قال اجل، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جی ہاں آپ ان میں سے نہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آیا، وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور ایمان والا جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں جو معاملہ ہے، یہاں معاملہ ہے کفر کا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والی وحی کا بھی انکار کرتے ہیں، حضور کی نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی الوہیت کا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ حق ہیں۔ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حق ہے۔ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حق ہے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ اس کو چھپاتے تھے۔ ستر الحق، حق کا چھپایا جانا یہاں پر واضح ہے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں جہنم کے عذاب سے، یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارکہ ہے، یہ تفسیر ابن ابی حاتم ہے، پہلی جلد ہے اس کی۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان الذین کفروا ای بما انزل الیک، یعنی وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں کس چیز کا؟ بما انزل الیک، اس چیز کا جو آپ پر اتری ہے، جو چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ یا تو قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار ہے، یا قرآن میں موجود احکامات الہیہ کا انکار ہے، یا قرآن میں موجود نبوت و رسالت مصطفیٰ کا انکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِن قَالُوا قَدْ آمَنَّا بِمَا جَاءَنَا قَبْلَكَ، دو چیزیں سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ذکر ہوئی تھی اہل ایمان کے باب میں۔ وہ کیا تھی؟ کہ مومن وہ ہے جو ایمان لاتا ہے کس پر؟ اس پر جو آپ پر اترا، اور اس پر جو آپ سے پہلے اترا۔ تو یہاں جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اس شے کا جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب پر اتاری، یعنی قرآن کا، ٹھیک۔ اب جناب سیدنا عبداللہ بن عباس سے جو یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اب اگرچہ وہ یہ بھی کہیں کہ ہم آپ پر جو نازل ہو رہا ہے نا اس کو ہم نہیں مانتے، ہاں آپ سے پہلے جو اترا ہے، توریت اتری، زبور اتری، انجیل اتری، ٹھیک ہے نا، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے آپ سے پہلے جو اتارا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ آپ پر جو اتر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگرچہ وہ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اترا، توریت پر بھی ان کا ایمان ہو، زبور پر بھی ان کا ایمان ہو، انجیل پر بھی ان کا ایمان ہو، لیکن چونکہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اس لیے ان الذین کفروا، یہ ان کفار کے، انکار کرنے والوں کے اور حق چھپانے والوں کے زمرے میں داخل رہیں گے۔ کیونکہ قرآن کا جو مزاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو ہی مانا جائے، دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو نہ مانا جائے، جس کا بیان اول گزر چکا۔ کیونکہ ہمارا دین جو دین اسلام ہے وہ اس چیز کو چاہتا ہے کہ قرآن کو بھی مانا جائے اور قرآن سے پہلے جو اللہ کے کلام اترے ہیں
ان کو بھی مانا جائے. جو دونوں کو تسلیم کرتا ہے. دو چیزیں کون سی؟ ما انزل الیک اور ما انزل من قبلک. آپ پر جو اترا، آپ سے پہلے جو اترا، ان دونوں پر جو ایمان لائے گا وہ مومن کہلائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا، کفر پر اس کو سمجھا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر کیا کر دی ہے؟ مہر. اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوۃ پردہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے نہیں اور نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت کی آیات اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل کو دیکھ نہیں سکتے. جب دیکھ نہیں سکتے تو سمجھیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ انسان کسی بھی چیز کو جو سمجھتا ہے نا، اس سمجھ کے لیے انسان کی سماعت، بصارت، حواس کا ہونا ضروری ہے. جب تک ہماری زبان کسی شے کا ذائقہ چکھے گی نہیں تو ہماری عقل سمجھے گی کیسے کہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے یا کھٹا ہے یا کڑوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جب تک ہماری آنکھ دیکھے گی نہیں تو ہماری عقل یہ فیصلہ کر کیسے سکتی ہے کہ کیا دیکھا، کیا سمجھا. جب تک ہمارے کان کسی چیز کو سن نہیں لیں گے تب تک عقل ہماری فیصلہ کر نہیں سکتی کیا سنا، اچھا سنا یا برا سنا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے آنکھوں کانوں پر پردے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. یہ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ حق دیکھ سکتے ہیں. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے کہ بھئی ہمیں عذاب کس صورت میں دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے تو ہدایت کی راہیں کھولی نہیں گئی تھی، ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابتدا سے ان کے لیے ہدایت کے راستے بند نہیں تھے. بار بار اللہ کے پیارے نبی نے انہیں دعوت حق دی ہے، بار بار اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں حق کی طرف بلایا ہے. جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی جو تبلیغ ہے، پہلی جو دعوت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے قبیلہ قریش کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے فرمانا کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے عقب سے کوئی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کر لو گے؟ سب نے کیا کہا؟ ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ ہمارے درمیان سب سے زیادہ سچے اور امین آپ ہی ہیں، ہم آپ کی بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قبیلہ قریش کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ سنو، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ دعوت حق سب کو دی تھی، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ہدایت کی دعوت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے
سب کو دیے، ابتدا سے ان کے لیے راستے بند نہیں تھے۔ حضور نے جب ان کو دعوت حق دی ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ جب پیغام کو قبول نہیں کیا تو نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں بھی پہنچائی، لیکن حضور بدستور انہیں حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ جب یہ حق کی طرف آ کر ہی نہیں دیے تو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی کہ پیارے، کیونکہ اللہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، باطن کو بھی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات ہے، اپنے علم کا فیضان اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا کہ پیارے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں گے ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ جو کفر پر تھے، کافر تھے، ابتدا سے شروع سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں تھے، ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے کفر و عناد، سرکشی، بے دینی، حق کی مخالفت، انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگائی اور آنکھوں پر پردے ان کے پڑ گئے، تو وہ نہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب ایمان والوں کا بھی ذکر یہاں پر پورا ہوا اور کفر، اہل کفر کا ذکر بھی یہاں پر پورا ہوا۔ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، یقولو یعنی کہتے ہیں، یعنی دعویٰ کرتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور ہم پچھلے دن پر بھی ایمان لائے، یعنی قیامت پر۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ رب العزت فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، مومن نہیں ہیں، یہ ان کا زبانی قرار ہے۔ اب یہاں سے منافق کا بیان شروع ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے نفاق کا بیان، جو منافقین ہیں۔ تو انشاءاللہ مومن کا بیان اور ذکر مکمل ہوا، کافر کا ذکر مکمل ہوا، یہ ہے منافق کا بیان۔ کل انشاءاللہ منافق کے بیان سے جو اللہ رب العزت نے ان کی خصلتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ ان خصلتوں کا یہاں پر ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔